جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود تھے تو صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ شدید پیاس لگی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق غار کے آخر میں چلے جاؤ، غار کے ایک کونے میں نہر جاری ہے، وہاں سے جا کر پانی پی لو۔ حالانکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے غار میں داخل ہوئے، ساری صفائی جناب صدیق اکبر نے فرمائی اور پھر مصطفیٰ جان رحمت اندر تشریف لے آئے۔ اور یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر ایک کونے میں گئے، وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک نہر جاری تھی۔ جب سیدنا صدیق اکبر وہاں سے واپس تشریف لائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق جب تو نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جلدی کرو، میرے محبوب کو پیاس لگی ہے، حوض کوثر کا رخ غار ثور کی طرف کر دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جناب جبریل نے حوض کوثر کا رخ جو ہے وہ غار ثور کی طرف کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں میرا اتنا مقام ہے، اللہ کے ہاں میرا اتنا رتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق تیرا مقام اللہ کے نزدیک اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن 70 نبیوں کے اعمال لے کر تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں تیرا بغض ہو، اللہ 70 نبیوں جیسے اعمال قبول نہیں کرے گا، اللہ اسے اوتے منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔